اللہ 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا نبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سامعین محترم، عزیز دوستوں اور بزرگوں، خطبے کے اندر جو آیت تلاوت ہوئی اس کا ترجمہ ہے خوشخبری ہے ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہی زبردست کامیابی ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی زبردست کامیابی ہے۔ ہندوستان مختلف تہذیبوں اور متعدد مذاہب کے ماننے والوں کا ملک ہے، اور برابر یہاں کی خمیر میں مذہب شامل ہے۔ مختلف مذاہب کے ماننے والے اس ملک میں اپنے مذہب پر پوری آزادی کے ساتھ عمل کرتے رہے۔ ماضی بعید میں جب مسلمانوں کے قافلے نے اس سرزمین پر قدم رکھا اور ہندوستان کے مغربی ساحل پر اپنے خیمے نصب کیے، اس وقت کی تاریخ بتاتی ہے کہ متعدد مذہب کے ماننے والوں سے آباد ملک مذہبی اعتبار سے آزاد تھا، اور مذہب و تہذیب سے وابستہ احکام و روایات پر حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں تھی۔ ہر مذہب کے ماننے والے اپنی الگ عبادت گاہ بنا سکتے تھے، اور اپنی جو مذہب کے جو رسم و رواج ہیں، ریتی رواج ہیں، ان پر بلا روک و ٹوک عمل کر سکتے تھے۔ ہندوستان میں ایک عرصے تک مسلمانوں کی حکومت قائم رہی، بہت عرصے تک، جس کو مغلوں کا دور کہا جاتا ہے۔ ایک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دیگرے، بہت سارے مذہب، بہت سارے مسلمان یہاں پر آباد ہوئے،
اور یہاں خود بھی مسلمان بہت زیادہ تعداد میں رہتے تھے، اور وہ جب وہاں سے آئے اس ملک میں اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو ساتھ لے کر آئے۔ مسلم حکمرانی ہونے کے باوجود بھی یہاں پر کسی قسم کا دباؤ نہیں تھا۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ مسلم جو حکمران تھے وہ بہت زیادہ ظلم کرتے تھے، مندروں کو ڈھاتے تھے اور مندروں کی جگہ پر مساجد بناتے تھے۔ حالانکہ اگر کوئی انصاف پسند انسان جس کی نگاہ انصاف پر مبنی ہو، اگر وہ تاریخ کا مطالعہ کرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ جو ظالم بادشاہ تھا، جو دو بادشاہوں کے درمیان جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوئی، بلکہ قبضے کی بنیاد پر لڑائی ہوئی۔ اگر آپ ورلڈ وار 2 بھی اس کا بھی اگر آپ تاریخ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ بھی مذہب کی بنیاد پر نہیں تھا۔ ادھر کے لڑنے والے ادھر کے لڑنے والے دونوں بھی ایک ہی مذہب کے ماننے والے تھے۔ لیکن پچھلے زمانے میں جب یہ جو ملک ہے ہندوستان، یہ ملک جب آزاد نہیں تھا اور اسی طرح یہاں پر جمہوریت ڈیموکریسی نہیں تھی، اس وقت میں جو جنگیں ہوئی، چاہے وہ مسلمان اور مسلمان کے آپس میں ہو یا غیر مسلم کے آپس میں ہو، یہ طاقت کی بنیاد پر اور قبضے کی بنیاد پر اور اپنی حکومت کو پھیلانے کی بنیاد پر، کوئی صرف ایک خطے کا بادشاہ تھا تو اسے یہ لالچ ہوتی تھی کہ میرے خطے میں بہت سارے اسٹیٹ آئے، بہت ساری ریاستیں آئے، تو اس بنیاد پر لڑائی ہوتی تھی۔ جب ہندوستان آزاد، اور اسی طرح ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے بھی مسلمان اپنی جو مذہب کے جو تعلیمات ہیں اور مذہب کا جو لا ہے جسے مسلم پرسنل لا بولتے ہیں، ان قوانین پر عمل کرتے تھے۔ جب انگریزوں نے اس کو قبضہ کیا تو اس وقت بھی انگریزوں کی طرف سے یہ چھوٹ دی گئی کہ ہر مذہب کا ماننے والا اپنی شخصی اور اپنی مذہبی جو قانون ہے، جو لا ہے، اس پر عمل کر سکتا ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی دباؤ نہیں۔ اس میں یہ مسلم پرسنل لا بھی شامل تھا کہ مسلمان اپنے مذہبی کتاب کے حساب سے شادی بیاہ وغیرہ، تجارت وغیرہ، حرام حلال، ان تمام چیزوں پر بلا کسی روک ٹوک کے، بلا کسی دباؤ کے عمل کرے گا۔ جب ہندوستان آزاد ہوا، آزاد ہونے کے بعد تبھی سے ایک شوشہ چھوڑا گیا کہ ہندوستان جمہور ملک ہے اور یہاں پر ایک قانون ہونا چاہیے جسے کامن سیول کوڈ ہے، یکساں سیول کوڈ کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت ایک علماء نے کوشش کر کے ایک شرعی قانون بنا کر اسے دستور میں، آئین میں شامل کیا۔ تو جو آج بھی قانون میں، دستور میں یہ لکھا ہوا ہے، اور جو ہمارا کانسٹیٹیوشن بنا، جو قانون بنا، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب جس کی صدارت میں، انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں کا جو لا ہے اسے قانونی حیثیت حاصل ہے۔ جس طرح اور مذاہب والے اس ملک میں اپنے مذہب پر، اپنے مذہب کے قوانین پر
عمل کرنے میں جس طرح آزاد ہیں، اسی طرح مسلمان بھی ان کے اپنے ذاتی قوانین پر، مذہبی قوانین پر عمل کرنے میں حق بجانی ہے۔ لیکن یہ بات آپ کو سمجھنے کی ہے کہ ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے سے بھی یہ خطرہ مسلمانوں پر بنا رہا کہ یہاں پر کسی بھی زمانے میں ایک ہی قانون کو نافذ کر دیا جائے گا۔ اس کے باوجود بہت زیادہ تعداد میں مسلمان جو ہے بہت کوششوں کے بعد، بہت پریشانیوں کے بعد اس کو وقتاً فوقتاً اس پر آواز اٹھاتے رہے، احتجاج کرتے رہے، مستقل اس کے بارے میں آئندہ بات آئے گی۔ ہمارے اس ملک میں دو طرح کے قوانین ہیں، ایک ہے سول کوڈ اور دوسرا ہے کرمینل کوڈ، جس کے لیے اردو میں دیوانی اور فوجداری کے نام سے اصطلاح میں پکارا جاتا ہے۔ اگر اسے انگلش میں ادا کریں گے تو ایک ہے سول کوڈ اور ایک ہے کرمینل کوڈ۔ کرمینل کوڈ میں سزا کے متعلق پورے قوانین درج ہیں، جیسے چوری کرنے پر کیا قانون، کیا اس پر سیکشن لگے گا، اس کی کیا سزا ہوگی، اور اسی طرح قتل کرنے پر اسے کیا سزا دی جائے گی۔ اس طرح کے بہت سارے قوانین اس کے تحت میں آتے ہیں۔ پہلے قسم سول کوڈ کے دائرے میں وہ تمام قوانین آتے ہیں جن کا تعلق معاشرتی تمدنی امور سے، البتہ اس قسم کے ایک حصے میں جسے پرسنل لا کہا جاتا ہے، اس میں ملک کی بعض اقلیتوں کو ان کے مذہب کے لحاظ سے کچھ خصوصی شعبوں میں الگ قوانین پر عمل کرنے کا اختیار دے دیا۔ کرمینل کوڈ میں تمام مذہبوں کے لیے ایک ہی قانون ہے، اسی پر عمل کرتے آ رہے ہیں پورے مذہب کے ماننے والے، چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے مسلمان ہو۔ اگر کوئی مسلمان اس ملک میں رہتے ہوئے چوری کرے گا تو اسے شریعت کے حساب سے، قرآن و حدیث کے حساب سے سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ جو اس ملک کا قانون ہے اس کے تحت میں جو ضابطہ، جو قانون طے کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، اسی پر اسے سزا دی جائے گی۔ اور سول کوڈ میں جتنے بھی مذہب کے ماننے والے، چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے مسلمان ہو، ان تمام مذہبوں کے ماننے والوں میں ہر ایک کو بعض چیزوں میں الگ الگ اختیار دیا ہے۔ اور پہلے ہوتا کیا تھا، پہلے ہوتا کیا تھا، ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے جب یہاں پر انگریزوں کی حکومت تھی تو اس وقت میں تمام معاملات، چاہے وہ بزنس کے متعلق ہو، شادی کے متعلق ہو، طلاق کے متعلق ہو، خلا کے متعلق ہو، یا کسی بھی طرح کا معاملہ ہو، مسلمان اپنے قاضی کے پاس جا کر، ایک قاضی متعین ہوتا تھا اس دور میں، اس کے پاس جا کر اپنے آئلی مسائل، نجی مسائل حل کرتے تھے۔ اور دوسرے مذہب کے ماننے والے ان کے اپنے پادریوں کے پاس، پنڈتوں کے پاس جا کر یہ مسئلہ حل کراتے تھے، اور اسے قانونی درجہ بھی حاصل تھا۔ اگر وہ کسی کے متعلق طلاق کا فیصلہ کرے یا فسخ کا فیصلہ کرے تو اسے کورٹ میں بھی مانا جاتا تھا کہ فیصلہ صحیح ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی
یہ ہے کہ بعض نام نہاد مسلمانوں کو یہ بات چبھنے لگی کہ یہ جو قاضی اور دارالقضاء کا جو سسٹم ہے اس سے کیا ہے یہ پورا دینی معاملہ دنیاوی معاملہ مولویوں کے پاس داڑھی والوں کے پاس جھوٹے والوں کے پاس چلا جائے گا, ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں رہے گا. تو اس جلن کے تحت اس حسد کے تحت انہوں نے احتجاج کر کے اسے ختم کرنے لگایا. ایک بات میں ہمیشہ آپ لوگوں کو اکثر و بیشتر آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ دنیا میں قانون بنتے نہیں بلکہ بنائے جاتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ بنائے جاتے ہیں. مسلمانوں کی شروع ہی سے یہ کمزوری رہی ہے خصوصاً ہمارے اس ملک میں کہ ہمیں قرآن و حدیث کا جو فیصلہ ہے وہ عموماً اچھا نہیں لگتا. سمجھنے بات جیسا کہ حجاب کے معاملے میں ایک بات میں آپ کے سامنے یاد کیا تھا کہ اگر ایک کالج میں اسکول میں 100 مسلم بچے اگر جا رہے ہیں اس میں سے 80 بچے پردے کے ساتھ جا رہے ہیں تو پرنسپل کو منتظمین حضرات کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اگر 100 بچوں میں سے 20 بچے باپردہ جا رہے ہیں اور 80 بچے بے پردہ جا رہے ہیں تو کیا ہے اس کے نظام میں سسٹم میں وہ خلل سمجھے گا کہ بھئی 20 بچے 80 بچے جب بے پردہ ہو کر آ رہے ہیں بغیر برقعے کے آ رہے ہیں تو 20 بچوں کو کیا پرابلم ہے آنے میں. عقل سے اگر سوچیں گے تو کوئی بھی پرنسپل کوئی بھی انتظامی امور سنبھالنے والا یہی سوچے گا کہ 20 کے لیے اپنے پورے اسکول کا نظام کو سسٹم کو میں کیوں خراب کروں. سمجھنے بات شریعت پر عمل نہیں کرنا یہ ہماری سب سے بڑی مصیبت ہے. یہ مصیبت اب بار بار مسلمانوں پر کیا ہے آ رہی ہے. شریعت بولتے ہیں راستے اور راستے کا اصول کیا ہے. ابھی یہاں پر یہ جو لیوٹ پہلے بننے سے پہلے اس کے اندر آنے کے لیے وہ راستہ وہ جو شادی محل ہے نا اس کے بازو والا راستہ تھا. لوگ وہاں سے آتے جاتے تھے تو وہ راستہ خود بخود بن گیا تھا. جب وہ آنا جانا بند ہو گیا تو کئی سالوں تک بند رہا. اب پھر آنا جانا لوگ شروع کرے ہیں تو وہ راستہ پھر بن گیا. تو شریعت کا بھی ٹھیک یہی معاملہ. اگر ہم شریعت پر عمل کریں گے تو وہ راستہ کیا رہے گا باقی رہے گا. اگر اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو وہ راستہ اجنبی بن جائے گا, کوئی اس پر عمل نہیں کرے گا. اور یہ اکثر و بیشتر غیروں کو جو اعتراضات ہوتے ہیں مسلمانوں پر اور مذہب اسلام پر اس کی سب سے بڑی وجہ اور بہت ساری وجوہات ہیں جو آپ کو سمجھانے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو خود معلوم ہے. لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس پر مسلمان عمل نہیں کرتے. سمجھ رہے بات یکساں سول کوڈ کا مطلب کیا ہے کہ پورے مذہب کے ماننے والوں پر ایک ہی قانون کو تھوپا جائے, ایک ہی قانون پر وہ کیا کریں گے عمل کریں گے. اب اس کی ایک موٹی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. مسلمانوں کے مذہب میں جب سے قرآن نازل ہوا ہے تبھی سے ہر ایک مسلمان پر بالغ مرد اور عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے. اب ہمارے ہندوستان کے تمام مساجد کا حال آپ دیکھیں تو مساجد صرف جمعے کے دن بھرتے ہیں, بقیہ وقت میں وہ بھی نہیں بھرتے. اگر کوئی انگلی کرنے والا کوئی تعصب پسند جو انسان ہے وہ یہی سوچے گا کہ بھئی یہ پورے ملک میں اتنے مسلمان ہیں, یہ پورے مسلمان صرف جمعے کے دن نماز جا رہے ہیں, بقیہ ٹائم میں ان کی 4-5 لوگ نماز کو جا رہے ہیں. جس طرح ہمارے مذہب میں ہفتے میں ایک مرتبہ مندر میں جانے کا رواج ہے.
سمجھ رہے بات؟ اسی طرح اگر ان کے لیے بھی یہ قانون بنا دیا جائے کہ بھئی صرف جمعے ہی کو آپ نماز پڑھیں گے، بقیہ ٹائم آپ نماز نہیں پڑھیں گے، یہ سننے والے کو بھی دیکھنے والے کو بھی کیا محسوس ہوگا کہ بھئی ظاہر ہے کہ مسلمان ہر دن نماز پڑھنا نہیں چاہتے، تو ان پر ظلم زبردستی کیوں کرنا، صرف جمعے ہی کو نماز پڑھنے دو، بقیہ وقت میں چھٹی۔ اب اس کی سب سے پہلی وجہ اور سب سے بڑی وجہ کون بنے؟ مسلمان ہی بنے، سمجھ رہے بات؟ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا قانون بنتا نہیں ہے بلکہ بنایا جاتا ہے، لوگوں کے کرتوت دیکھ کر، لوگوں کے کام دیکھ کر کیا ہے قانون بنایا جاتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان 100% دین پر، شریعت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرے گا، اپنی زندگی کا اسے لازمی حصہ بنا لے گا، تو اس سے کسی قسم کی کسی کو بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ جبکہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آزادی سے پہلے بھی اور آزادی کے بعد بھی جتنے بھی مذاہب ہیں مسلمانوں، اسلام کے علاوہ ہمارے اس ملک میں، سب کے قوانین اپڈیٹ کیے گئے سوائے مسلمانوں کے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ جب 80 کروڑ 100 کروڑ انسانوں کے مذہبوں کو اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے، اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، تو مسلمانوں کے قوانین کو اپڈیٹ اور اس میں ترمیم تخفیف کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ سمجھنے بات؟ جبکہ سمجھنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ ہمارا جو دستور ہے، ہمارا جو سسٹم ہے شریعت کا، وہ انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، وہ خالق کا بنایا ہوا ہے، جس خالق نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، وہی خالق نے بندوں کے حساب سے کیا ہے، ان کے بندوں کے تمام چیزوں سے، رگ رگ سے وہ کیا ہے، واقف ہے، اور اسے پتا ہے کہ کون سا قانون کیسے بنایا جاتا ہے۔ اور ان کا پیٹ میں درد یہ ہے کہ یہ مسلمان رہتے ہمارے ملک میں ہیں، کھاتے ہمارے ملک میں ہیں، پیتے ہمارے ملک میں ہیں، لیکن گاتے ہیں مکہ اور مدینے کا۔ سمجھ رہے بات؟ گاتے ہیں کس کا؟ مکہ اور مدینے کا گاتے ہیں، ایک کاشی اور متھرا کا کیوں نہیں گاتے؟ سمجھ رہے بات؟ جبکہ پوری دنیا کا یہ قانون ہے کہ اچھائی کسی بھی ملک کی کیوں نہ ہو، اسے ایکسپٹ کیا جا سکتا ہے، اسے اپنی زندگی میں اپنایا جا سکتا ہے۔ جیسے پورے مذاہب کے ماننے والے، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے غیر مسلم ہوں، پورے یورپ کے طریقے پر کپڑے پہنتے ہیں، ان کے طریقے پر چہرہ رکھتے ہیں، سمجھ رہے بات؟ اپنی پوری لائف سٹائل ان کی طرح بنانا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے گھر کا جو ڈیکوریٹ ہے وہ بھی انہی کے مطابق، انہی کے کیا ہے اصول و ضوابط کے حساب سے بنانا چاہتے ہیں، تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، سمجھ رہے بات؟ اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام جو دھیرے دھیرے اوروں کے نگاہوں میں جو چبھنے کا ذریعہ بن رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہم خود ہیں۔ جو قوانین قرآن و حدیث میں متعین کیے گئے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں، اسی پر عمل کر کے ہماری دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی مل سکتی ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی مضمر ہے۔ اب اس پر چلنا ہم لوگ چھوڑ دیے تو وہ راستہ کیا بن گیا؟ اپنے لیے بھی اور اوروں کے لیے بھی انجان بن گیا۔ کیا بن گیا؟ انجان بن گیا۔ جیسے کوئی بھی راستہ اگر اس پر آنا جانا لوگوں کا بند ہو جائے تو وہ راستہ خود بخود کیا ہو جاتا ہے؟ بند ہوتا چلا جاتا ہے۔ شریعت کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، بلکہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے 600-700 سال تک بھی لوگوں میں کیا تھا؟ دینی جذبہ تھا. وہ جیتے تھے دین پر عمل کرنے کے لیے. کس پر عمل کرنے کے لیے؟ دین پر عمل کرنے کے لیے. اور ہم جی رہے ہیں آرام کو طلب کرنے کے لیے، زندگی میں آرام سے رہنے کے لیے. تو صرف یہ 300-400 سالوں کے اندر اتنا ڈیفرنٹ آ گیا اب کے مسلمانوں میں اور اب کے مسلمانوں میں. ہم جو کھا رہے ہیں کس نیت سے؟ زندہ رہنے کی نیت سے. اور تب کے مسلمان جو کھانا کھاتے تھے وہ اس نیت سے کھاتے تھے کہ اس کھانے پر جو مجھے طاقت ملے گی اس پر میں کیا کروں گا؟ شریعت پر عمل کروں گا. سمجھ رہے بات؟ اب جو کھا رہے ہیں جینے کے لیے، اور تب جو ان کے جینے کا جو مقصد تھا وہ یہ مقصد تھا کہ میں دنیا میں بھی کامیاب رہوں اور آخرت میں بھی کامیاب رہوں. اس کے لیے مجھے قرآن و حدیث ہے، اگر اس پر میں عمل کروں گا، اسے میں مضبوطی سے پکڑوں گا تو میں دنیا میں بھی کامیاب رہوں گا اور آخرت میں بھی کامیاب رہوں گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کی طاقت، پوری دنیا کا پاور مسلمانوں کے ہاتھ میں رکھا. جب انہوں نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، شریعت کو چھوڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ طاقت اور پاور دونوں چھین کر اور ان کو دے دی. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو وہ بھی جیتے تھے، ہم بھی جی رہے ہیں. وہ بھی کسی نہ کسی ملک کے باشندے تھے اور ہم بھی کسی نہ کسی ملک کے باشندے. انہوں نے ہمارے لیے، ہمارے آئندہ آنے والوں نسل کے لیے انہوں نے قربانیاں دی. ہم تک دین کو باضابطہ ہو بہو ذرا برابر اس میں کوئی تبدیلی کے بغیر، تغیر کے بغیر ہم تک پہنچانے کی کوشش کی، تاکہ ہمارے بعد آنے والے کیا کریں؟ اس پر عمل کریں. لیکن ہمارے اندر کیا ہے؟ اس کی کوئی اہمیت نہیں. سمجھ بات؟ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو بار بار دیتا رہتا ہوں. ایک مکتب کے بچے، مکتب میں پڑھنے والا بچہ اور اسکول پڑھنے والے بچے میں فرق دیکھو. منہ بھی دھلاتے ہیں بعض ماں باپ، ویسا بھیجتا ہوں مکتب. یہ بچہ جب صبح میں اسکول جاتا ہے تو اس کی حالت دیکھو، ٹپ ٹاپ ہو کو، ٹیل لگا کو، شو کر کو. وہ شو کو ذرا بھی اگر کالے اوپر دھول رہے تو اسے پالش گریش کر کو، اما کی بابا کی بات بھی صحیح کر کو، کراف کر کو. سمجھ رہے بات؟ جبکہ وہ جو علم ہے وہ بھی علم ہے، اس سے منع نہیں ہے، وہ بھی حاصل کرنا ضروری ہے. لیکن اہمیت دیکھو، ایک مسلمان ہونے کے باوجود بھی دینی علم کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنے غیروں کے علم پر اسے کیا ہے؟ بتا ناز ہے. سمجھ رہے بات؟ اسکول میں بھجن ہوتے رہتا، برقع پہننے کو، ٹوپی پہننے کو، داڑھی چھوڑنے کو، مزے سے کھڑ کو سنتے رہتے بھجن کو، جبکہ اس میں کفریہ اور شرک کے الفاظ بولتے رہتا، میوزک بھی بجاتے رہتا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس علم کو بقدر ضرورت استعمال کیا جاتا اور اس علم کو زیادہ اہمیت دی جاتی. لیکن ہمارے اندر اس علم کی اہمیت کم ہے، اس علم کی اہمیت زیادہ ہے. اور پہلے جو علم حاصل کیا جاتا تھا اس علم حاصل کرنے کا مقصد اوروں کو فائدہ پہنچانا تھا. اور اب جو تعلیم، اب بھی بڑے بڑے تعلیم یافتہ ہیں، پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ تعلیم ہے. سمجھ رہے بات؟ دنیا اور زیادہ ترقی ہوئی ہے، دنیا اور زیادہ ماڈرن ہو گئی ہے. پہلے کے مقابلے میں اب تعلیم حاصل کرنا اور آسان ہے. لیکن اب مقصد کیا ہے؟ پیسہ کمانا. ہمارا بچہ اچھا پڑھے گا، انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، فلاں بنے گا، فلاں بنے گا، تو کیا کرے گا؟ اپنی لائف سیٹل کرے گا، آرام سے جیے گا، بڑے بڑے بلڈنگ بنائے گا، بڑے بڑے کاروں میں پھرے گا. یہ اور سے کبھی ماں باپ کو تمہیں اٹھا کو پوچھو، اگر وہ سچے دل سے بول رہا ہے تو یہی جواب دے گا کہ میرے پڑھانے کا مقصد یہ ہے. پہلے کے زمانے میں جو تعلیم دی جاتی تھی وہ تعلیم کیا ہے؟ اوروں کے فائدے کے لیے. سمجھ رہے بات؟ میرے علم سے اوروں کو کیا ہو؟ فائدہ ہو. یہی صفت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھا کر گئے. وہ اپنا علم صحابہ کو سکھائے، صحابہ بعد والوں کو سکھائے، بعد والے بعد والوں کو سکھائے. ان کو کوئی دنیا اس سے کمانا تمنا
کمانے کی نہیں تھی، ان کا مقصد یہ تھا کہ میرے پاس جو علم ہے وہ اوروں میں منتقل ہو۔ تو کیا ہے، آج ہم جو مسلمان نظر آ رہے ہیں صرف اور صرف نام کے مسلمان، نام ہمارا مسلمانوں جیسا ہے، لیکن ہمارے اندر مسلمانیت نام کی بالکل چیز نہیں ہے۔ اور مسلمان ہونے کے ناطے شریعت کا ہمیں کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے۔ ہماری نماز برباد ہو جائے، ہمارا روزہ برباد ہو جائے، ہمارے جو تجارتی جو قانون ہیں جو اسلام میں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو ہزاروں لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جو تجارت کر رہے ہیں، لیکن تجارت کے اصول و قواعد کیا ہے قرآن و حدیث کے حساب سے وہ معلوم نہیں ہے۔ اب وہ معلوم نہیں تو کون سا مسلمان ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے قاعدے قانون معلوم نہیں، اور لوگوں کو اتحیات تک بھی یاد نہیں ہے، جبکہ 4-4 5-5 بچوں کا باپ ہے۔ سمجھ نہیں بات؟ تو یہ حالت ہے۔ اگر یہ حالت رہی تو کیا ہے، زیادہ دور نہیں، 10-15 سال 20 سال کے بعد اسلام کا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ دن آنے سے پہلے بہتر ہے کہ اللہ ہمیں اپنے پاس بلا لے۔ سمجھ رہے بات؟ تو اس لیے مضبوطی کے ساتھ اس وقت کی جو سب سے زیادہ ضرورت چیز ہے، اس وقت کا جو سب سے بڑا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کی رسی کو ہم مضبوطی سے تھام لیں۔ جن جن چیزوں پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ سمجھے بات؟ خالی صرف اور صرف اپنی ذات تک محدود رکھنا، اپنی ذات کا فائدہ دیکھنا، صرف عمارتوں میں پیسہ لگانا یہ اہم نہیں ہے۔ عمارت میں جو پیسہ لگایا گویا سمجھ لو وہ کیا ہے، اس سے بڑا بیوقوف کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ بڑے بڑے عمارتیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جیسے تاج محل وغیرہ ہے، یہ سب کس نے بنائے ہیں؟ مسلمانوں بنائے، لیکن ایک پیسہ مسلمانوں کا کیا ہے، اس سے ایک پیسے کا مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہے۔ 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ آتے ہیں دن میں تاج محل کو دیکھنے کے لیے، کتنا پیسہ کما رہی گورنمنٹ اس سے، لیکن اس سے ایک مسلمان کو ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو گویا وہ جو بنائے ہیں کیا ہے، پیسہ گرم ہوا اور اس سے فائدہ اوروں کو ہو رہا ہے۔ سمجھ رہے بات ہے؟ جو تعمیرات میں پیسہ لگتا ہے وہ کیا ہے، بیکار، اور وہ کرنے والا کام جو کر رہا ہے وہ کام بھی بےہودہ کام ہے۔ سمجھ رہے بات؟ یہی پیسہ اگر مسلمانوں کے مستقبل کے لیے، مسلمانوں کی تعلیم کے لیے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کب بنی؟ جب ہندوستان اور پاکستان الگ ہوا، پارٹیشن کے وقت میں اس کی بنیاد ڈالی گئی۔ آج بھی اس سے کیا ہے، لاکھوں مسلمان پڑھ کر فارغ ہو رہے ہیں، تو اس سے فائدہ ہوا نہیں ہوا؟ تو سمجھ رہے بات ہے؟ تو اس لحاظ سے اب کیا ہے، مسلمانوں میں اپنے جو قوانین ہیں، مسلم پرسنل لا جو ہے، اس پر سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے، حجاب کا مسئلہ ہے، یہ سب انٹرنیشنل لیول میں بدنام کیوں ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے آئینی مسائل کو اپنے کیا ہے، جو مذہبی رہنما ہیں، جو علماء ہیں، جو مفتیان اکرام ہیں، جو دارالقضاء ہیں، اس پہ فیصلہ کرانے کے بجائے جا کر کیا ہے، غیروں کے کورٹ کچہریوں میں جا کر وہاں پر اگر ہم فیصلے کی امید کریں گے تو یہی مصیبت ہم پر آئے گی۔ سمجھ رہے بات؟ انہیں کیا بولتا، تمہارے لیے الگ، ان کے لیے الگ قانون کئی کو ہے نہیں ہے، اور عقل بھی کیا ہے، اور جو کچے جو ذہن کے مسلمان ہیں وہ بھی اس کی تائید میں اتر آتے ہیں، جبکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو کوئی بھی مسلمان اس ملک میں مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ سمجھ رہے بات؟ آپ کو نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، نماز پڑھنے کی بھی آپ کو آزادی نہیں ہوگی۔ تو اس نازک جو دور گزر رہا ہے یہ بالکل کیا ہے، نازک دور ہے، اور ایسے نازک دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں
کہ ذرا بھی کیا ہے ادھر ادھر ہوئے تو پورا کایا ہمارا پلٹ سکتا ہے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی شریعت پر اپنے جو قرآن و حدیث سے جو متعین شدہ جو قوانین ہیں اس پر سختی سے کیا کریں، عمل کریں، اور اپنے عائلی مسائل کو اور اپنی نجی معاملات کو اپنے ہی درمیان میں کیا ہے اسے اپنے ہی درمیان میں سلجھانے کی سمجھانے کی کیا کرے کوشش کریں. اور اسی کے متعلق اب یہ جو آواز اٹھ رہی ہے یکساں سول کوڈ کی، یہ صرف مسلمانوں ہی کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. ہمارا یہ جو ملک ہے اس ملک میں جو اور اسلام کے علاوہ جو دوسرے مذاہب ہیں ان کے لیے بھی یہ مصیبت ہی ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ ہندوؤں میں بھی غیر مسلموں میں بھی قبیلے کے لیے الگ الگ قوانین ہیں. غیر مسلموں ہی میں بعض طبقہ وہ ہے جو بھانجی سے نکاح کرنا جائز سمجھتا ہے، اور ہمارے ادھر کے جو غیر مسلم ہیں جیسے کرناٹک ہے، آندھرا ہے، تمل ناڈو ہے، ایسے اس اسٹیٹ کے جو غیر مسلم ہیں وہ بھانجی سے نکاح نہیں کرتے. سمجھ میں آ رہا؟ تو یہاں پر ہی ہندوؤں میں کتنے لا ہو گئے؟ 2 لا ہو گئے، ایک تو کرنے والے ایک نہیں کرنے والے. تو سمجھ میں آ رہا؟ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ ایک یکساں سول کوڈ بنائیں گے، کامن سول کوڈ بنائیں گے تو عمل کس پر کیا جائے گا؟ اگر مسلمان کہیں گے کہ ہمارا مذہب سچا ہے، ہمارے جو قوانین ہیں اس پر عمل کیا جائے تو اوروں کو اعتراض ہے، اوروں کا دوسرے پر تھوپیں گے تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی. تو سمجھ رہے ہیں بات؟ اور ہمارے جو ہندوستان کا جو قصہ ہے وہ ایسا ہے کہ پورے ہندوستان کے جو لوگ ہیں وہ 3 طرح کے ہیں. سمجھ رہے بات؟ وہ 3 قسمیں کیا کیا ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلا جمعہ آپ حضرات کے سامنے تفصیلی بات آئے گی. اب سمجھنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ ابھی جو یہ مرحلہ ہے یہ چل رہا ہے، ابھی احتجاج کرنے کا اور سڑکوں پر اترنے کا نہیں ہے، بلکہ لا کمیشن کی طرف مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ایک QR کوڈ ایک مستقل مضمون بنایا گیا ہے جو لا کمیشن کو بھیجنے والا ہے، ارسال کرنے والا ایک خط ہے جسے ایک QR کوڈ بھی بنایا گیا ہے. اگر آپ اسے اپنے فون میں کیا کریں گے اسکین کریں گے تو کیا ہے آپ کا جی میل خود بخود اوپن ہو جائے گا، وہاں سے آپ اپنا احتجاج فارورڈ کر کے سینڈ کر کے کیا جا سکتا ہے. سمجھ رہے باتیں؟ اس کی لنک بھی ہے، اگر آپ اس کی لنک کو کاپی کر کے کروم براؤزر میں ڈال کر اسے اوپن کریں گے تو وہ ڈائریکٹ آپ کو وہ لنک کس میں جائے گا؟ آپ کے جی میل میں چلا جائے گا. وہاں پر اب صرف آپ اپنا نام لکھیں گے اور سینڈ کر دیں گے، بس کرنا ہے اتنا ہی، بقیہ سب پورا مضمون بنا ہوا ہے. سمجھ رہے باتیں؟ تو زیادہ سے زیادہ مقدار میں مسلمان اس کی طرف توجہ دیں اور سختی کے ساتھ اپنی شریعت پر اپنے جو احکام ہیں اسلام کے قرآن و حدیث کے اس پر سختی سے عمل کرنے کی کیا کریں کوشش کریں. اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے تو کیا ہے کسی کو اعتراض کرنے کا موقع نہیں ملے گا. جو گھستا سوگا بولے تو دروازہ کھلا رہنا نہیں تو کھڑکی کھلا رہنا. سمجھ رہے باتیں؟ تبھی انہیں گھسنے کی کوشش کرتا. اگر بند ہے بولے تو پوری طرح پھینکتے ہیں بولے تو ان کی گھسنے کی کوشش نہیں کرتا. ہمارے بچے کو اگر ہم پیار نہیں کریں گے، ہم اسے گود میں نہیں اٹھائیں گے تو بازو والا کون بھی نہیں اٹھاتا. ہماری شریعت، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب اسے ہمیں سب سے پہلے ہمنا پیارا ہونا سو، ہمیں اس پر عمل کرنا سو. سمجھ رہے باتیں؟ کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.